السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام اما بعد۔ ناظرین کرام، ذکر الہی یہ انسان کے لیے نجات عظیم کا ذریعہ ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی میں روایت ہے، وہ فرمایا کرتے ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو سب سے زیادہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور ذکر الہی یہ تو اجر عظیم کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور ذکر الہی کرنے والے تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب سورج جو ہے وہ زمین کے قریب آ جائے گا تو ذکر الہی میں مشہور رہنے والے عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اکیلے بیٹھے اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ ربی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور یہ خوش نصیب اللہ کے سائے تلے کھڑا ہوگا۔ اور اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا، الجزاء من جنس العمل، انسان کا جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت اسے بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی دو آیتیں مبارکہ ہیں جو ایک انسان کے لیے بہت بڑا سبق دیتی ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں بلا دیا۔ جو اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے خالق کائنات اسے یاد رکھتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کو بلا دیتا ہے اللہ رب العزت اسے بلا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت سارے ایسے اذکار سکھلائے کہ انسان ان کے ذریعے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے تو اللہ کی یادیں مشہور رہتا ہے۔ سنن نبی داود میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا ادخلہ اللہ الجنہ، دو ایسی صفتیں ہیں جو مومن ان صفتوں کو اپنا لیتا ہے، خصلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ، دو ایسے وصف ہیں جو مسلمان انہیں اپنا لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس شخص کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہما یسیر ویعمل بہما قلیل، یہ دو وصف ہیں تو بہت آسان لیکن ان پر عمل پیرا ہونے والے بہت ہی کم لوگ ہوں گے۔ کون سے ایسے وصف ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یسبح فی دبر کل صلاۃ 10 ویحمد 10 ویکبر 10، ہر فرضی نماز کے بعد وہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے اور 10 ہی مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ فذلک 50 و100 باللسان و1500 فی المیزان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ہر فرضی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو 30 ہو جاتے ہیں، اور اگر 5 نمازوں کے اذکار کو جمع کریں تو یہ 150 ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پہ تو 150 ہیں لیکن اللہ رب العزت میزان میں جب ان کا وزن کریں گے تو یہ 1500 ہوں گے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ یہی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو اللہ رب العزت کے پاس ایک نیکی لے کر آیا اللہ اس ایک نیکی کو 10 سے ملٹی پلائی کریں گے اور اس کے لیے 10 نیکیاں بنا کے لکھوا دیں گے۔ تو یہاں اس شخص نے 150 بار ذکر کیا ہے لیکن اللہ رب العزت 1500 اس کے لیے اذکار لکھوائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيُكَبِّرُ 34 اذا اخذ مضجعہ، جب رات کو سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے۔
وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ اور 33 مرتبہ ہی سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، فَذَلِكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ یہ زبان میں اگر دیکھے جائیں تو 100 کا عدد مکمل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ترازو میں جب اس کا وزن کریں گے تو یہ 1000 بن جائیں گے۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک میں ان اذکار کو شمار کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا یا رسول اللہ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَيَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ اللہ کے رسول یہ عمل تو بہت آسان ہے لیکن عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی احدکم الشیطان فینومہ قبل ان یقولہا شیطان آئے گا تمہارے پاس اور تمہیں ان اذکار کو کرنے سے پہلے ہی سلا دے گا، ویأتیہ فی صلاتہ فیذکرہ حاجہ قبل ان یقولہا اسی طرح وہ نماز میں انسان کو یاد کروائے گا کہ تم نے نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے، نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے، وہ انہی باتوں میں مشغول ہو جائے گا اور نماز کے بعد اٹھ کے ان کاموں میں مشغول ہو جائے گا اور اس ذکر کو کرنا بھول جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان میں ہے، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 2500 سیئہ صحابہ مجھے بتاؤ کون ہے تم میں سے جو دن اور رات میں 2500 گناہ کرتا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات انسان نیکیاں کرتا ہے تو یہ نیکیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اب اس نے 2500 نیکیاں کر لی ہیں، جو بھی گناہ ہوں گے یہ نیکیاں ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ رب العزت اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے کیونکہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ ان نیکیوں کی بدولت اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اس ذکر کو اپنے اذکار میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔